یہ ایک برحق معجزہ ہے، قرآن مجید اس کی تصدیق فرماتا ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت بنا جو لوگ وہاں موجود تھے اور اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ وقت، وہ لمحہ، وہ موقع گزرنے کے بعد اس معجزے نے کسی اور کو اس طریقے سے متاثر نہ کیا، اس لیے کہ یہ اس وقت کے لیے، اس لمحے کے لیے تھا جس لمحے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں جلوہ فرما تھے۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا کہ آپ برس کے مریض پر ہاتھ لگاتے تو اس کا برس ختم ہو جاتا، ایک مورت مٹی کی بنائی جاتی اور اس کو آپ پھونک مار کے اڑاتے تو وہ پرندوں کی طرح اڑنے لگتی۔ یہ برحق معجزہ ہے، لیکن اسے دیکھ کے وہی لوگ ایمان لائے جو اس لمحے میں، اس وقت میں وہاں پر موجود تھے۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات ہیں، اس وقت جو لوگ اسے دیکھتے ان کی عقل اور ان کی حس عاجز آ جاتی اور وہ ان انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لے کے آتے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مومنوں، اللہ نے تمہارے نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کو حصی معجزے بھی عطا کیے کہ جو اس وقت رونما ہوئے اور لوگوں نے ان کو دیکھا، اور جن کے قسمت میں اور جن کے نصیب میں تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان لے کے آئے۔ لیکن اللہ نے دیگر انبیاء سے ممتاز کر کے، منفرد کر کے نبی پاک شہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک معجزہ ایسا عطا فرمایا جو قیامت تک کی آنے والی انسانیت کے لیے ایسا معجزہ ہے جو ان کی عقلوں کو عاجز کر دیتا ہے، جسے دیکھ کے وہ صداقت نبوت مصطفیٰ پر ایمان لے آئے اور ایمان لاتے رہیں گے۔ 1000 سال نہیں، 10,000 برس بھی امت مصطفیٰ کو گزر جائے، حضور کا وہ معجزہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک حجت بن کے موجود ہے، اور وہ معجزہ اللہ کی آخری کتاب ہے، عقلی معجزہ۔ معجزے کی جو ڈیفینیشنز کی گئی ہیں، ایک تو اس کا تعلق اعجاز سے ہے، اور دوسرا اس کا تعلق عقل کو عاجز کر دینے سے ہے۔ ایسی چیز جسے دیکھ کر یا جسے جان کر عقل عاجز آ جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مگر وہ ہو جائے، عقل عاجز آ جائے اسے دیکھ کے مگر وہ ہو جائے۔ تو قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کتاب بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایسی برکت عطا فرمائی، کیونکہ یہ خالق کا اپنا کلام ہے، یہ خالق کا اپنا کلام ہے، اور آج تک ہم جو ایک حرف بھی اس سے پڑھتے ہیں، آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ جل شانہ نے خود اپنے اوپر لیا۔ دیگر کتابیں آئیں، صحیفے آئے، ان میں ترمیم ہو گئی، انہیں بدل دیا گیا، ایک ایک کتاب کے کئی ورژنز ہیں، ایک ایک کتاب کے کئی نمونے ہیں، تحریف ہو گئی، بدل دی گئی، انسانی آمیزش ہو گئی کتابوں کے اندر۔ لیکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے اوپر لیا، قرآن میں قیامت تک تحریف نہیں ہو سکتی، قرآن مجید کو قیامت تک بدلا نہیں جا سکتا۔ اور اس کا ایک میرے بھائیوں اور بزرگوں کمال یہ ہے قرآن مجید کا کہ بعض دفعہ
انسان بڑا پریشان ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، اور اسے اپنی بے چینی کی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ میں بے چین کیوں ہوں. مضطرب ہوتا ہے، اداس ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. بعض دفعہ وجوہات ہوتی ہیں اور بعض دفعہ بغیر وجہ کے بھی یہ اداسی ہوتی ہے. تو اس کا اداسی کو زائل کرنے کا، اس پریشانی کی کیفیت سے باہر آنے کا بہترین طریقہ، آزمودہ طریقہ بزرگان دین کا یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیں. اب یہاں یہ سوال آیا کہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیں، کہاں سے کریں؟ قرآن کا اعجاز دیکھیں، قرآن کا کمال دیکھیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ویسے تو متعین تلاوت بھی ہے کہ یہاں سے یہاں تک کرو اور بار بار کرو اور اتنی مرتبہ کرو، یہ حد بھی ہے. لیکن ایک عام آدمی جو اس طرح کے کسی عمل میں شامل نہیں ہے، اس کے لیے کہا گیا کہ قرآن مجید کو کہیں سے بھی کھول کے پڑھنا شروع کر دو. قرآن مجید کو کہیں سے بھی کھول کے پڑھنا شروع کر دو. قرآن مجید کی وہی تاثیر بندے کے سینے کے اوپر رونما ہوتی ہے. اور میرے بھائیوں، یہ بڑی عجیب بات ہے. عجیب اس لیے کہ انسان کو حیران کر دیتی ہے کہ وہ لوگ جو قرآن مجید سے فیض لیتے ہیں، جو قرآن مجید سے برکت لیتے ہیں، جو قرآن مجید سے رحمت لیتے ہیں، جو قرآن مجید سے نور لیتے ہیں، اپنے فکر کو، اپنے افکار کو، اپنے خیالات کو قرآن مجید کی نور سے منور کرتے ہیں، قرآن مجید سے وہ فیض کا حصہ پاتے ہیں، ان کے کلام کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی ایسی تاثیر پیدا فرما دیتا ہے کہ کہیں سے بھی کھول کے پڑھنا شروع کر دو، سینے کے اوپر ہدایت کا نزول ہونے لگ جاتا ہے. مثال کے طور پہ اس میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے. انہوں نے قرآن میں ڈوب کے لکھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جتنا فیض ہے وہ عشق مصطفیٰ اور نور قرآن ہے. کہیں سے بھی اقبال کی یہ برکت ہے کہ آپ اقبال کو کہیں سے بھی کھول کے پڑھنا شروع کر دیں، سینے پہ اس کی تاثیر اسی طرح آنی شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح عرفاء کا، صوفیاء کا، اہل اللہ کا کلام ہے، اللہ والوں کا کلام ہے. اللہ والوں کے کلام میں بھی یہ برکت اور یہ تاثیر ہے کہ آپ اسے کہیں سے بھی کھول کے پڑھنا شروع کر دیں، سینے پر اس کی تاثیر آنا شروع ہو جاتی ہے. حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا کلام مبارک دیکھیں. یعنی حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے ایسے ایسے اعجاز ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے، ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے. پہلی بات جو میں آپ کو عرض کرنا چاہوں وہ یہ ہے کہ آپ اسکول میں جاتے ہیں، بچے کو بھیجتے ہیں، بچہ اسکول میں جاتا ہے، سب سے پہلے استاد بچے کو کیا سکھاتا ہے؟ حروف تہجی، الف، ب، ت، س، جیم، یہ سکھاتا ہے. اور جب سے یہ سرمایہ دارانہ نظام آیا، جتنے اہل علم بیٹھے ہیں، میرے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں، ذرا میری بات غور سے سنیں. جب سے یہ سرمایہ داری نظام آیا ہے، کیپٹلزم آیا ہے، اور اس کے ساتھ کالونیل آمیزش ہوئی، نو آبادیات کی آمیزش ہوئی، اس کے بعد دنیا میں جتنا سلیبس بنا، خاص طور پہ ہم غلام اقوام کا، جن پہ مغربی اقوام حاکم رہی، انہوں نے سب سے پہلے ہمارا نصاب بدلا. جو ہم پڑھتے تھے، یہ جو ہم بچوں کو پڑھاتے تھے. اور سرمایہ داری کا اصول کیا ہے؟ سرمایہ داری کا اصول یہ ہے کہ ایسے لوگ تیار کیے جائیں، سرمایہ داری کا اصول یہ ہے کہ ایسے لوگ تیار کیے جائیں جن کی زندگی